اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ارب پتی بزنس مین جیف بیزوس نے خلا میں اپنا سفر مکمل کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نیو شیپرڈ نامی راکٹ کے ذریعے انسانوں نے خلا کا سفر طے کیا۔ خلا میں بیزوس کے ساتھ ان کے بھائی مارک بیزوس بھی گئے، جبکہ اس سفر پر 82 سالہ ویلی فنک بھی موجود تھی، جو خلائی دوڑ میں اپنی مخصوص خدمات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایک 18 سالہ طالب علم بھی تھے۔ انہوں نے ایک ایسے کیپسول میں سفر کیا جس کی کھڑکیاں اب تک خلا میں جانے والے جہازوں میں سب سے بڑی ہیں۔ یقیناً اس سے زمین کے دل فریب نظارے دیکھنے کو ملے۔ جب یہ کیپسول 10 منٹ اور 10 سیکنڈ کی پرواز کے بعد واپس زمین پر اترا تو جیف بیزوس نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ نیو شیپرڈ کو بیزوس کی کمپنی بلیو اوریجن نے بنایا ہے۔ اس کے چند مقاصد میں سے ایک امیر ترین افراد کے لیے خلا میں سیاحت کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے۔ ویلی فنک خلا میں جانے والی سب سے معمر شخص بن گئی ہیں، جبکہ اس سفر سے طالب علم اولیورڈ یمین خلا میں جانے والے سب سے کم عمر شخص بن گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم ایسی خبریں سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اسپیس شپ کیسے خلا کا سفر کرتے ہیں اور کیسے واپس آتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خلا کے سفر اور اس سے متعلق کیے جانے والے چند اہم سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، جو کہ یقیناً انتہائی دلچسپ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو کور کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ایسی ہی قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خلاباز جس راکٹ کے ذریعے سپیس میں جاتے ہیں اسے سپیس راکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور ہم نے یہی سنا ہے کہ خلاباز سپیس میں راکٹ کے ذریعے جاتے ہیں، لیکن جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ راکٹ سپیس میں جاتا ضرور ہے، لیکن وہاں سے واپس نہیں آتا۔ اصل میں راکٹ اور سپیس کرافٹ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ راکٹ نیوٹن کے تیسرے قانون کے تحت کام کرتا ہے، اور یہ قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک مخالف ری ایکشن ہوتا ہے، اور جب راکٹ اوپر جاتا ہے تو تیز اور گرم گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے راکٹ انتہائی تیز پریشر سے اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ اسی طرح سپیس کرافٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا کرافٹ ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر خلاباز سپیس میں جاتے ہیں۔ زمین سے خلا میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ راکٹ کے ذریعے خلا کا سفر کیا جائے۔ اس طریقے سے کسی سیٹلائٹ یا روبوٹ کو سپیس میں بھیجا جا سکتا ہے۔ روبوٹ خلا میں ہی رہتے ہیں اور یہ واپس کبھی بھی زمین پر نہیں آتے، اس لیے انہیں سپیس میں بھیجنے کے لیے صرف راکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس راکٹ کے چاروں طرف بوسٹر راکٹ لگے ہوتے ہیں جو اس کو تیز رفتاری سے زمین سے دور لے جاتے ہیں، اور نظام شمسی سے باہر نکلتے ہی یہ سب راکٹس الگ الگ ہونے لگتے ہیں، اور آخر میں صرف سیٹلائٹ باقی رہ جاتا ہے جو اپنے آربٹ میں جا کر گھومنے لگتا ہے۔ اس طرح کے راکٹ واپس زمین پر نہیں آتے، وہ وہیں کہیں خلا میں گم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب انسانوں کی خلا میں جانے کی بات کی جائے تو انسان اس کام کے لیے سپیس کرافٹ کا استعمال کرتا ہے۔ سپیس کرافٹ میں خلا بازوں کے لیے رہنے، سونے اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرٹینمنٹ اور ایکسرسائز کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ 1961 سے لے کر اب تک تمام خلا بازوں کو خلا میں جانے سے قبل صحت مند ناشتہ دیا جاتا ہے۔ مشن کی پرواز سے قبل تمام کھانے غذائیت اور کیلوری کے حساب سے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان میں اس بات کا دھیان سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے کہ یہ کم ریشے والی غذا ہو، تاکہ انہیں پرواز کے بعد بہت جلد ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اپولو کے خلائی طیارے میں پرواز کرنے والے خلاباز کونڈم جیسی چیزیں اپنے پیشاب کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ڈسپوزل سسٹم سے منسلک ہوتا ہے، جو جہاز کے بغل میں بنے ایک پورٹ سے اس چیز کو باہر پھینک دیتا ہے۔ پاخانے کے لیے پلاسٹک بیگ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر خلاباز جہاں تک ممکن ہو ٹوائلٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی کے وسط میں 2 افراد پر مبنی جمنائی مشن پر خلابازوں کے لیے ایک دن میں 2500 کیلوری والی غذا طے کی گئی تھی، اور اسے گھریلو سامان بنانے والی کمپنی ورلپول نے فریز اور خشک غذا کی شکل میں پلاسٹک پیک میں تیار کیا تھا۔ اس کے تحت کھانے کو تیزی کے ساتھ فریز کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسے ایک ہوا سے بھی خالی چیمبر میں دھیرے دھیرے گرم کیا جاتا ہے، تاکہ اس پر سے برف کی تہ ہٹ جائے جو اسے منجمد کرنے کے دوران پیدا ہو گئی تھی۔ خلاباز کھانے کو بھگونے کے لیے فوارے کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اسے گوندتے ہیں،
और इस जेलीनुमा पेस्ट को खा लेते हैं। दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट के आगे वाले हिस्से में इसका कंट्रोलिंग पैनल होता है, जहां से खलाबाज स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में 2 बूस्टर रॉकेट और एक में इंजन होता है। ये दोनों रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को निज़ाम शमसी से बाहर जाने में मदद करते हैं, और जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये रॉकेट से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ले जाने की जिम्मेदारी मेन इंजन पर आती है। स्पेस में जाकर इंजन भी स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है और यहां से असल काम शुरू होता है। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट को चलाने की सारी जिम्मेदारी खलाबाजों की होती है। मिशन पूरा हो जाने के बाद फिर इनका वापसी का सफर शुरू होता है। स्पेस क्राफ्ट जमीन पर वापस आने के लिए जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के करीब आते चले जाते हैं, और जब ये क्राफ्ट जमीन के मदार में दाखिल होते हैं तो थोड़ा ऊपर की तरफ उठे होते हैं, और हवा की फ्रिक्शन से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। बसूरत दीगर स्पेस क्राफ्ट में आग भी लग सकती है। इसको आग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक हीट इंसुलेशन शीट भी लगाई जाती है। स्पेस क्राफ्ट जमीन पर आने के बाद जमीन के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है और बिल्कुल एक जहाज की तरह जमीन पर लैंड करता है। नाज़रीन ग्रामी, इंसानों के लिए चांद और मरीख तक के सफर को फिजाई सफर जितना आसान बनाने की एक कोशिश में अमरीकी अरबपति एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स के नए खलाई जहाज को लोगों के सामने पेश किया है। कहा जा रहा है कि इस खलाई जहाज की खास बात यह है कि कामयाबी से उड़ान भरने पर यह इंसानों को खला तक पहुंचा सकता है। एलन मस्क, जो कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इनका कहना है कि खला में अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी है कि खलाई सफर को फिजाई सफर जितना आसान बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जेफ बेजोस अपनी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की सरबराही से मुस्ताफी हो चुके हैं, और अब वो ब्लू ओरिजिन समेत अपनी दीगर कई कंपनियों पर मजीद ध्यान देना चाहते हैं। इनके 53 साला भाई मार्क अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में कायम एक फलाही इदारे रॉबिनहुड के सीनियर नायब सदर हैं। अमेज़न के सरबराह जेफ बेजोस ने एक नए खलाई जहाज का मॉडल डिजाइन किया है, जो इंसानों और जरूरी आलात के साथ 2024 तक चांद पर जाएगा। इंसानी दखल के बगैर चलने वाला ब्लू मून त्यारा साइंसी आलात, सैटेलाइट्स और गाड़ियों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें BE-7 नाम का एक नया रॉकेट इंजन नस्ब किया गया है, जो 4535 किलोग्राम का लोड साथ लेकर उड़ सकता है। जेफ बेजोस का कहना है कि चांद पर वापस जाने का वक्त आ गया है। इस बार मुस्तकिल तौर पर ब्लू मून में इतना ईंधन है कि वो जमीन से चांद तक पहुंच सकता है। ब्लू मून का वजन जमीन से चलते वक्त ईंधन समेत 33,000 पाउंड होगा, जो चांद तक पहुंचते 7,000 पाउंड रह जाएगा। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।